أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا. صدق اللہ العظیم. احباب دی وقار، اللہ تعالیٰ کے فضل اور توفیق سے آج ہمیں سورۃ النساء کی آیت نمبر 82 پڑھنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. اس آیہ بینہ میں خالق ارض و سماوات نے قرآن کریم کے اندر غور و فکر کرنے کا ہمیں حکم ارشاد فرمایا. یہ تنبیہ فرمائی کہ ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کریم کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کے بارے میں غور و فکر کریں، اس کے بارے میں سوچ و تدبر کریں، اس کے احکامات کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں. اور ساتھ اس میں اسی آیت میں اس بات کا بھی اظہار فرمایا گیا کہ یہ جو قرآن کریم ہے یہ اللہ جل شانہ کا کلام ہے. اگر یہ اللہ جل شانہ کا کلام نہ ہوتا تو اس میں مختلف قسم کے اختلافات ہوتے، اس کے اندر جو خبریں بیان ہوئی ان میں جھوٹ کا شائبہ پایا جاتا، جبکہ ایسی کوئی کیفیت نہیں ہے. قرآن کریم کے احکامات کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے. اس میں جتنی بھی خبریں بیان ہوئی، چاہے وہ سابقہ قوموں کی تھی یا آئندہ ہونے والے واقعات تھے، ان میں کسی قسم کی کوئی جھوٹ کی ہمیں گنجائش نظر نہیں آتی. تو اس اعتبار سے اللہ جل شانہ نے تنبیہ فرمائی کہ یہ اللہ کا کلام ہے. اگر یہ اللہ کا کلام نہ ہوتا تو تم ضرور اس کے اندر اختلاف کو پاتے. تو ارشاد فرمایا افلا یتدبرون القرآن، تو کیا غور نہیں کرتے وہ لوگ قرآن کریم کے اندر؟ اصل میں پیچھے منافقین کا تذکرہ تھا، منافقین کے بارے میں کچھ چیزوں کو بیان کیا. تو اب اس آیت میں بھی گویا کہ انہیں ہی تنبیہ کی جا رہی ہے کہ افلا یتدبرون القرآن، کہ وہ جو منافق لوگ ہیں کیا وہ قرآن کے اندر غور و فکر نہیں کرتے، قرآن کے اندر سوچ و تدبر نہیں کرتے؟ اگر وہ قرآن کے اندر غور و فکر کر لیتے تو انہیں دین کے اندر جو وہ اعتراضات کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کے اعتراض وہیں پہ ختم ہو جاتے. وہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے بارے میں مختلف طرح کے شکوک و شبہات کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، اگر وہ قرآن کے اندر غور و فکر کر لیتے تو ان کے وہ شکوک و شبہات ویسے ہی ختم ہو جاتے. اور پھر احباب دی وقار، اگرچہ یہاں پہ ان منافقوں کے لیے تنبیہ ہے کہ افلا یتدبرون القرآن، کیا وہ لوگ قرآن کے اندر سوچ و تدبر نہیں کرتے، لیکن قرآن کے جتنے بھی احکام ہیں یہ قیامت تک کے لیے جتنے بھی آنے والے مسلمان ہیں تمام لوگوں کے لیے اس کے اندر رہنمائی موجود ہے. تو مفسرین کرام نے اس بات کی تنبیہ فرمائی، اظہار فرمایا کہ ہم سب کے لیے یہ اللہ کا فرمان متوجہ ہو رہا ہے کہ ہم میں سے ہر بندے کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اپنے تئیں قرآن کریم کے احکامات کے بارے میں غور و فکر کرے. بہت سے لوگ قرآن کریم پڑھتے ہیں، دنیا کے اندر آپ کو ہزاروں کروڑوں کی تعداد میں حفاظ قرآن ملیں گے جو ایک ایک سال میں کئی مرتبہ قرآن کریم کو پڑھتے ہیں، لیکن اکثر لوگوں کی کیفیت یہ ہے کہ وہ قرآن کے اندر غور و فکر نہیں کرتے.
انہیں قرآن کی سمجھ نہیں ہے، انہیں ان کے معنی و مفہوم کا ادراک نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ اس کے مطابق عمل نہیں کر سکتے۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی ہمیں تنبیہ فرمائی کہ ہم قرآن کریم میں غور و فکر کریں، اور اللہ جل شانہ بھی صراحت کے ساتھ یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ تمہیں قرآن کریم کے اندر غور و فکر کرنا چاہیے۔ پھر اس کے بارے میں حضرت امام غزالی علیہ رحمہ آپ نے احیاء العلوم کے اندر ایک بات بیان فرمائی۔ آپ بیان فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی ایک آیت اگر کوئی بندہ سمجھ کر پڑھتا ہے، ایک آیت کے بارے میں غور و فکر کرتا ہے، تو یہ پورا قرآن پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے۔ کہ ایک بندہ ایسا ہے جو پورے قرآن کی تلاوت کر لیتا ہے، یقیناً رب تعالیٰ اسے بھی بڑے انعامات سے نوازے گا، کیونکہ قرآن کریم ایسی مقدس کتاب ہے کہ اگر آپ اس کو دیکھتے ہیں تو اس کا دیدار کرنا بھی عبادت ہے، اگر آپ اسے ہاتھ لگاتے ہیں تو اسے ہاتھ لگانا بھی عبادت ہے، اگر آپ اس کی تلاوت کرتے ہیں اگرچہ آپ کو سمجھ کچھ نہیں آ رہا لیکن پھر بھی آپ ایک حرف پڑھتے ہیں، رب تعالیٰ آپ کو 10 نیکیاں عطا فرما دیتا ہے۔ تو جب ایک حرف کے ملنے پہ بندے کو 10 نیکیاں ملتی ہیں، تو اگر کوئی بندہ پورا قرآن پڑھ لے تو رب تعالیٰ اسے کتنی نیکیاں عطا فرمائے گا۔ تو بہرکیف قرآن کریم کو پڑھنے کا بھی بڑا اجر و ثواب ہے، لیکن اگر بندہ سوچ و تدبر کرے قرآن کریم کے اندر، اس کو سمجھنے کی کوشش کرے، تو یہ اس سے بھی کئی گنا زیادہ بڑھ کر ثواب ہو جاتا ہے۔ تو حضرت امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اگر بندہ ایک آیت میں غور و فکر کر کے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، سمجھ لیتا ہے، اس کے مقابلے میں دوسرا بندہ پورے قرآن کی تلاوت کر لیتا ہے، تو فرمایا جس نے پڑھی تو ایک ہی آیت ہے لیکن اس نے سمجھ کے پڑھی ہے، رب تعالیٰ اسے پورا قرآن پڑھنے والے سے زیادہ اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ تو اس لیے احباب دی وقار ہمیں کوشش کرنی چاہیے قرآن کی تلاوت بھی کثرت کے ساتھ کریں، لیکن زیادہ نہیں تو کم از کم 1 آیت 2 آیت ہم قرآن کریم کا ترجمہ پڑھ کے، اس کی مختصر سی تفسیر پڑھ کے اسے سمجھنے کی کوشش کر لیا کریں۔ چلو اگر بندے کو خود فرصت نہیں ملتی، خود نہیں پڑھا جا سکتا، تو کم از کم اس طرح کے دروس کا اہتمام ہوتا ہے۔ بندہ اگر اس نیت سے بیٹھ جائے کہ میں 1 آیت آج سیکھ جاتا ہوں، سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں، تو یقیناً رب تعالیٰ قرآن کو سمجھنے کے تمام فضائل اس بندے کو عطا فرمائے گا۔ تو آگے اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اور اگر وہ قرآن غیر خدا کے پاس سے ہوتا، یعنی اللہ کی طرف سے نہ ہوتا، کسی اور کا کلام ہوتا، تو فرمایا ضرور اس میں بہت زیادہ اختلافات پائے جاتے۔ تو اگر یہ کسی غیر کی طرف سے ہوتا، اللہ کے علاوہ کسی اور کا کلام ہوتا، تو پھر اس میں اختلافات کا پایا جانا یقینی تھا، لیکن قرآن کریم میں چونکہ اختلاف ہے ہی نہیں ہے، اس کے معنی مفہوم کے اعتبار سے دیکھیں، ان کے الفاظ کی ترتیب کے اعتبار سے دیکھیں، ہمیں کہیں قرآن کے اندر اختلاف نظر نہیں آتا۔ تو یہی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے۔ تو اللہ جل شانہ نے بھی اسی دلیل کو بیان فرمایا کہ اگر یہ اللہ کا کلام نہ ہوتا تو اس میں اختلافات ہوتے، تو اس میں چونکہ اختلافات نہیں ہیں، اس لیے یقین ہو گیا کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ پھر احباب دی وقار مفسرین کرام نے اس بات کا اظہار کیا کہ عام طور پر اختلافات 2 طرح سے ہو سکتا ہے، یا تو الفاظ کے اعتبار سے ہو سکتا ہے یا معنی اور ترتیب کے حساب سے ہو سکتا ہے۔ تو اگر ہم قرآن کریم کے الفاظ کو دیکھتے ہیں تو قرآن کریم کے الفاظ میں ہمیں اختلاف نظر نہیں آتا۔ قرآن کریم کے الفاظ میں اختلاف سے مراد یہ ہے کہ اس کے بعد الفاظ تو ایسے ہوں جو فصاحت و بلاغت کے اس درجے تک پہنچ جائیں کہ وہ حد اعجاز کو پہنچ جائیں، لیکن بعض الفاظ ایسے ہوں کہ جو فصاحت و بلاغت سے بھی گرے ہوئے ہوں۔ عام طور پہ بندہ جتنا بھی زیادہ سمجھدار ہو، پڑھا لکھا ہو، فصیح و بلیغ کلام کرنے والا ہو، لیکن وہ جو بھی کلام کرے گا اس کے کچھ الفاظ تو
اگرچہ فصاحت و بلاغت کے بلند پائے پہ پہنچیں گے، لیکن بہت سے الفاظ اس کے اضافی بھی ہوں گے جو فصاحت و بلاغت سے تعلق رکھنے والے نہیں ہیں، لیکن فرمایا قرآن ایسا کلام ہے کہ اس کا آپ جو لفظ بھی دیکھیں وہ فصاحت و بلاغت کے اتنے بلند درجے پہ پہنچا ہوا ہے کہ وہ حد اعجاز تک پہنچ جاتا ہے، بلکہ قرآن کا ایک ایک لفظ، اس کی ایک ایک آیت، اس کی ایک ایک سورت، اس کا ایک ایک پارہ، اور پورے قرآن کو دیکھیں تو یہ پورا قرآن ہی اللہ کا اعجاز ہے، نبی علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ تو احباب دی وقار اس اعتبار سے بیان فرمایا کہ قرآن کے الفاظ میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اس کا ہر لفظ فصاحت و بلاغت کا منبع نظر آتا ہے ہمیں۔ پھر احباب دی وقار اگر معنی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کا کلام ہوتا تو اس میں جو سابقہ امتوں کا تذکرہ ہوا، جو انسانیت کی ابتدا کا تذکرہ ہوا، ممکن ہے اس میں کوئی بات جھوٹی ہمیں نظر آ جاتی، یا قرآن کریم کو نازل ہوئے 1400 سے زائد سال گزر گیا تو اس نازل ہونے کے بعد والے جو قرآن کریم میں واقعات بیان ہوئے یہ 1400 سال کا ایکسپیرینس ہے، اس کے بعد قیامت تک آنے والا وقت ہے، تو جو چیزیں قرآن کریم نے بیان کر دی، غیب کی باتیں قرآن کریم کے اندر بیان ہو گئی، آج تک وہ ساری کی ساری 100% سچی نظر آ رہی ہیں۔ تو احباب دی وقار یہ قرآن کریم کے معانی اور ترتیب کے اعتبار سے اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اگر اس میں اختلاف ہوتا تو اس کے اندر جو باتیں بیان ہوئی ہیں، ابھی تک 1400 سال گزر گئے نا، ابھی تک ہمیں بہت ساری چیزیں ایسی نظر آ جانی تھی کہ قرآن میں تو ایسے بیان ہوا، لیکن اس کا تو خلاف ہو رہا ہے۔ 1400 سال گزرنے کے باوجود بھی ہمیں کوئی چیز ایسی نظر نہیں آتی کہ جو قرآن نے بیان کی ہو لیکن ہمیں اس کا خلاف ہوتا ہوا نظر آتا ہو۔ تو احباب دی وقار اس اعتبار سے مفسرین کرام نے بیان کیا کہ قرآن ایسا کلام ہے کہ نہ تو اس کے الفاظ کے اندر کوئی اختلاف ہے اور نہ ہی اس کے معنی اور ترتیب کے اندر کوئی اختلاف ہے۔ تو اللہ جل شانہ نے بھی اسے ہی دلیل بنایا کہ اگر یہ اللہ کا کلام نہ ہوتا، اللہ کے علاوہ کسی اور کا کلام ہوتا تو اس میں ضرور اختلاف پایا جاتا، لیکن اس میں اختلاف نہیں پایا جا رہا، یہی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اللہ جل شانہ کا کلام ہے۔ تو بارکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے رب تعالیٰ ہمیں قرآن سے سچی محبت عطا فرمائے، قرآن کو پڑھنے کی، اس کو سمجھنے کی، اس پر عمل پیرا ہونے اور اس کے احکام کی تبلیغ کرنے کی رب تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔